کیا آپ جانتے ہیں ہمارے جسم کی 80% بیماریاں صرف کھانے کی بے ترتیبی سے پیدا ہوتی ہیں۔ آج دنیا کے تقریباً 40% سے زیادہ لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ ہر 5 میں سے ایک انسان گیس، بدہضمی اور پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر بیماریاں صرف ایک چیز کی وجہ سے ہیں: زیادہ کھانا اور غلط طریقے سے کھانا، جبکہ دین اسلام نے 1450 سال پہلے ہی ہمیں ان بیماریوں کا حل دے دیا تھا۔ ایسی 3 پیاری سنتیں جو نہ صرف ثواب کا باعث ہیں بلکہ آج کی میڈیکل سائنس بھی انہیں مانتی ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو موٹاپے سے پریشان ہیں، جو کھانے کے بعد سستی، گیس یا بدہضمی محسوس کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج آپ صرف سنت نہیں سیکھیں گے بلکہ صحت، سکون اور سادگی کی طرف لوٹنے کا راستہ پائیں گے۔ ذرا سوچئے، اگر کھانے کے صرف ایک اصول پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ ایک حد تک آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ کہ جب بھوک لگے تبھی کھائے، اور تھوڑی بھوک باقی ہو اور کھانا چھوڑ دیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر بے وقت کھاتے ہیں، بار بار کھاتے ہیں، اور جب تک پورا پیٹ نہ بھر جائے کھاتے ہی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، کھانا صرف نگل لینے سے ہضم نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے جسم کا ایک مکمل نظام کام کرتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں تو ہمارا ڈائجسٹ سسٹم فوری طور پر ایک مشین کی طرح ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں ہائیڈروکلورک ایسڈ اور انزائم خارج ہوتے ہیں جو خوراک کو چھوٹے چھوٹے ذرات میں توڑنے کا عمل شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہ اسی وقت فائدہ مند ہو سکتا ہے جب پیٹ میں کچھ جگہ خالی ہو، تاکہ پیٹ خوراک کو دائیں بائیں، اوپر نیچے حرکت دے سکے اور کھانا پورے طور پر ہضم ہو سکے۔ لیکن جب آپ پورا پیٹ بھر لیتے ہیں تو خوراک کو حرکت دینے کی جگہ ہی نہیں بچتی۔ نتیجہ، کھانا رک جاتا ہے، سڑنے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ دل، جگر اور پیٹ کی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید میڈیکل سائنس آج انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو سب سے مؤثر طرز زندگی قرار دے رہی ہے، جس کا خلاصہ ہے: کم کھاؤ، وقفے سے کھاؤ۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی سکھا دی تھی کہ پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو: ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے، یعنی خالی رکھو۔ یہ اصول نہ صرف سنت ہے بلکہ انسانی فطرت اور فزیولوجی کے عین مطابق ہے۔ اور دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھانا سنت کے مطابق بھی ہو اور صحت کے لیے بھی فائدہ مند، تو ایک بہت آسان طریقہ ہے: سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا۔ جی ہاں، 2 زانو بیٹھے یا بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے۔ یہ صرف ایک سنت عمل نہیں بلکہ اس سے آپ کو خود بخود کم کھانے میں پیٹ بھر جانے کا احساس ہونے لگے گا۔ اور اس طرح بیٹھ کر کھانا نہ صرف معدے پر دباؤ کم کرتا ہے بلکہ کھانے کو ہضم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سنت ہے کھانا خوب چبا کر کھانا۔ اس کے 2 فائدے ہیں: ایک، جب آپ اچھی طرح چبا کر کھاتے ہیں تو خوراک چھوٹے چھوٹے ذرات میں تقسیم ہو جاتی ہے، جس سے معدہ آسانی سے ہضم کر لیتا ہے۔ یہ عمل معدے پر بوجھ کو کم کرتا ہے اور گیس، بدہضمی اور سینے کی جلن جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ دوسرا، جب ہم کھاتے ہیں تو پیٹ بھرنے کا احساس فوراً نہیں ہوتا۔ در حقیقت جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو دماغ کو یہ سگنل ملنے میں تقریباً 15 یا 20 منٹ لگتے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھر چکا ہے۔ یہ سگنل ہارمونز کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، خاص طور پر لیپٹن۔ یہ ہارمون دماغ کو بتاتا ہے کہ اب پیٹ بھر چکا ہے۔ جب آپ کھانے کو اچھی طرح چبا کر آہستہ آہستہ کھاتے ہیں تو آپ دماغ کو اتنا وقت دے دیتے ہیں کہ اسے سگنل مل جائے کہ اب پیٹ بھر چکا ہے، اب آگے نہیں کھانا۔ جب آپ بغیر چبائے جلدی جلدی کھاتے ہیں تو دماغ کو سگنل ملنے میں وقت لگتا ہے، اور اس دوران آپ ضرورت سے زیادہ کھا چکے ہوتے ہیں۔ نتیجہ، پیٹ پھول جاتا ہے، ہاضمہ بگڑ جاتا ہے اور وزن دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے۔ اس لیے جب بھی کھائیں تو ان سنتوں کے مطابق کھائیں۔ پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، سنت طریقے پر بیٹھیں اور خوب چبا کر کھائیں۔ اس میں آخرت کا ثواب بھی ہے اور بدن کی صحت بھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے، اور نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔